حبيب رب العالمين قائد غر المحجلين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولاده أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحان اللہ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علی سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ السلام علیکم یا سیدنا یا رسول وعلی معزز علماء کرام اور حاضرین محفل، ہم سب کی قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں حاضری کی سعادت بخشی. میں جب چھوٹا سا تھا، تقریباً 15 سال عمر ہوگی، اس وقت حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ کا خطاب میں نے سنا. ہماری وادی سکون میں آپ تشریف لے لیں تو آپ نے وہاں پر خطاب فرمایا مقام بندگی اور شان بندہ نوازی. یہ آپ کا موضوع تھا اور پیر صاحب کے وہ الفاظ جو ہیں وہ ہمارے قلب اور ذہن میں پیوست ہو گئے. ایسے جاگزی ہوئی ہے کہ آج تک وہ پوچھتے ہیں کام. یہ ایک اللہ کے ولی کی شان ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ہمارے آقا کیسے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی جرمت میں بیٹھتے ہوں گے اور گفتگو فرماتے ہوں گے وہ کیسا منظر ہوگا، کس طرح وہ موتی برستے ہوں گے. تو حضور ضیاء الامہ کے الفاظ جو ہیں میں آپ کو سناتا ہوں. آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایسی محفل میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ کسی کی کمند میں لطف کھینچ کے لے آتی ہے، تب حاضری نصیب ہوتی ہے. اس طرح آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی. آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ بڑی پیاری محفل ہے اس میں میں آیا ہوں، اور دوسرا مجھے حضرت صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں حضرت صاحب کے حکم کی تعمیل کی دوہری سعادت حاصل کرتے ہوئے اس محفل میں آیا. تو میں بھی یہ کہوں گا کہ حضرت علامہ شاہد تمیز صاحب نے جو حضور ضیاء الامہ کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے پر کرم فرمایا ہے کہ اس علاقے میں ضیاء الامہ سینٹر قائم ہوا ہے. ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، یعنی یہ سینٹر پوری امت کے لیے انشاءاللہ روشنی کا باعث ہے. سبحان اللہ. کہ وہ پاور ہاؤس جو مدینہ پاک میں ہے اور وہاں سے آگے کنیکشن نکل رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک یہ بلب جو ہے حضور ضیاء الامہ کے فیضان کا یہاں لگ چکا ہے. اصل پاور ہاؤس مدینہ پاک میں ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ آپ کی تربیت اور آپ کی صحبت، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے تمام شاگردوں میں نظر آتے ہیں. جو بھی وہاں دارالعلوم میں جس کو پڑھنا نصیب ہوا، جس کو وہاں پر رہنا نصیب ہوا اور اس مرد کلندر کی صحبت نصیب ہوئی. آپ دیکھ لیں ابھی حضرت مولانا عبدالباری صاحب اللہ تعالیٰ ان کے عمر کو دراز فرمایا، انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. میں نے ان کے ساتھ ایک حج کیا، حج کے سفر کی سعادت ان کے ساتھ نصیب ہوئی. ان کے اندر میں نے جو خوبیاں دیکھی، ان کے بولنے کا انداز دیکھا تو مجھے وہ جھلک نظر آئی.
اس طرح ہم جب حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب کو دیکھتے ہیں تو ان کے کام کو دیکھتے ہیں، ان کی تحریک کو دیکھتے ہیں، ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی وہ جھلک نظر آتی ہے۔ تو جو بھی آپ دیکھیں گے، کسی نے خوش نصیب نے بیرا شریف میں چند دن گزارے، سال گزارا، 2 سال گزارے، اس کو بھی وہ فیض کا حصہ ملا۔ تو جس دن حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا اور اس کے بعد ضیاء الامت نمبر شائع ہوا، بڑی موٹی سی کتاب ہے، اس پہ حضور کی تصویر بھی لگی ہے۔ وہ میں چونکہ ممبر تھا جے حرم کا، میں نے اس کو پڑھتا رہا، ساری رات پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں بہت رونا آیا کہ اس دور میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے گزری اور ہم اس کی صحبت سے معلوم رہے، ہم ان کی صحبت سے، ان کی زیارت سے، ان کے فیض سے۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے، ضیاء النبی شریف انہوں نے لکھی ہے، اب ان دنوں میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی جلد 2 اگر آپ پڑھیں، اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح آپ نے قلم اٹھایا ہے اور جس طرح مدلل گفتگو فرمائی ہے، جو لکھا ہے، وہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ تو آج بھی ہم ان کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ ضیاء النبی شریف کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بتائیں جو واقعات آپ نے قلم بند کیے ہیں، حدیثیں وہاں کوٹ کی ہیں، دلائل دیے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک جواب دیے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ایسی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں ساتھ لے جاؤں گا اور وہی پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا۔ ایک تو ہم حضور کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے، لیکن بسوں پروگرام تھا مسجد احمد رہا، تو مہمانوں کے ساتھ پھر وہاں سے سیدھا در آ گیا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ بزرگوں کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ نسبتوں سے کام لیں گے، یہ مزے غلام لیں گے۔ یہ نسبتیں ہیں نا، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ تو ہم حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، تو ادھر ان کی روحانیت کا فیض محسوس ہوتا ہے، بزرگوں کی توجہات جو ہیں وہ ادھر ہوتی ہیں اور ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے یہ سینٹر بھی ہے، جب ادھر آئیں تو اس بھولی بالی شخصیت اور مکھڑا نورانی، سر پہ سادہ سی ٹوپی، سادہ سے کپڑے اور بڑی سادگی کے ساتھ، میں نے آپ کو مدینہ پاک میں بیٹھے دیکھا، سامنے آپ بیٹھے تھے گنبد شریف کے برآمدوں میں، اور کبھی آپ کو 4 زانو بیٹھے نہیں دیکھا، ہمیشہ 2 زانو بیٹھا کرتے تھے، اور اس طرح سمٹ کے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی عام آدمی بیٹھا ہے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ تو کمال ادب تھا۔ پھر میں نے آپ کو سیال شریف دیکھا، ادب کا پیکر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں، ادب سکھایا ہے۔ تو ان محافل میں جب ہم آتے ہیں تو سب سے جو بنیادی بات ہے، پہلی بات ہے، وہ ادب ہے۔ ہم جب آئیں تو مسجد کا ادب کریں، اور علماء کرام کا، خاص طور پہ امام صاحب ہوتے ہیں مسجد میں، ان کا ادب کریں، وہ ہمیں بات بتاتے ہیں، اور پھر ایسا باعمل امام جن کو نصیب ہو جائے، حضرت علامہ شاہد حمیز جیسا، تو اس پہ بھی مالک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس دور میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جو ماشاءاللہ انتہائی محنتی بھی ہیں اور مخلص بھی ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آپ اس سینٹر کو انہوں نے کس طرح آباد فرمایا ہے۔ آئے تھے تو کس طرح تھا اور آج کس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے جو نوجوان علماء کرام ہیں، ان کو تعداد میں آخری سلامت رکھے اور یہ دین کی خدمت کرتے رہیں۔ بڑا ہی علمی کتاب ہم نے سنا حضرت علامہ حافظ گل محمد صاحب کا، اور اس سے پہلے حضرت علامہ رمضان رضا صاحب نے تو سبحان اللہ کئی وہاں پھول اکٹھے کر کے آپ کے سامنے ایک گلدستہ پیش کیا بزرگوں کے کلاموں کا، اور بہت خوبصورت انداز میں۔ تو میں یہ باتیں آپ سے کر رہا تھا، میں نے جو آیات طیبات تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے میلاد کا ذکر فرمایا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ ایسے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، یاد کرو تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی، کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، وہ زمانہ یاد کرو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِنِعْمَتِهِ، اس نعمت کی وجہ سے، حضور کے تشریف لانے سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
یہ سرکار کی آمد کی جو نعمت ہے، اس کی وجہ سے ہم سارے مسلمان بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ ذرا تصور میں لائیں نا، مدینہ پاک کے لوگ، مکہ کے لوگ، کہ ان کی کیا حالت تھی سرکار کے تشریف لانے سے پہلے۔ وہ جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھیں، معمولی باتوں پر جھگڑا شروع ہوتا، قتل شروع ہوتے، 40 سال تک جنگیں وہ جاری رہتی تھیں۔ ایک دوسرے کے جانی دشمن، خون کے پیاسے، ہر وقت خوف، ہر ایک کو خوف، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں جن کی قتل کی دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل ہو جاتے ہیں نا دیہاتوں میں، آپ کو معلوم ہوگا، تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، نہ ان کو رات کو نیند آتی ہے، نہ دل کو سکون ہوتا ہے، کہیں جائیں تو بھی خطرہ، گھر سے پیچھے گھر کا خطرہ، جو گھر کی خواتین کو نقصان پہنچائے، ہر وقت وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے محبوب جب تشریف لائے مدینہ پاک میں، تو آپ نے مشہور سنا ہوگا وہ مواخات مدینہ، مدینہ پاک میں آپ نے مواخات قائم فرمائی، اور ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو وہ جو بھائی چارے کی فضا قائم کی سرکار کے تشریف لانے سے، ہم سب بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان فرمایا اللہ۔ اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر بجا لو۔ اور کیسے شکر بجا لو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا بعض مفسرین نے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تو تم آپس میں ایک رہو گے۔ اور ایک روایت میں ہے، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ حبل اللہ القرآن، کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ قرآن کو تھامیں گے، قرآن کے دامن کو، تو پھر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہے، ان کے ساتھ ان کی سمجھانے کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب ان کو سنا جائے، ان سے سمجھا جائے، کہا جائے، ورنہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی اس نعمت کے شکریہ کا، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کے ملنے کا شکریہ کا طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ آغاز ہو رہا ہے ان آیات کا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، جس کہتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اس کے معنی مطالب آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ تقوی کی نشانی تو ہے ہی یہی، تعظیم تیری، تکریم تیری۔ واہ، اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی کیا ہے؟ فرما رہے ہیں تقوی کی نشانی تو ہے ہی یہی، تعظیم تیری، تکریم تیری، گستاخ جو تیری شان میں ہے وہ سب سے بڑا ہے بد جانا۔ کہ اصل تقوی کیا ہے؟ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کرتے، ان کے شعر کے پیچھے کوئی قرآن کی آیت ہوتی ہے یا کوئی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے، انہوں نے یہ قرآن کی تعلیمات اس ایک شعر کے اندر سمو دی ہیں جو اللہ کریم نے خود اپنے پیارے محبوب کا ادب سکھایا۔ فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اس رسول سے اور اللہ سے آگے مت بڑھو۔ پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ پھر کیا ہوگا؟ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے فرمایا کہ اگلی آیت میں، وقت مختصر ہے میں اس لیے مفہوم بیان کرتا ہوں، کہ جن لوگوں نے اس ذات کا ادب کیا اور اپنی آوازوں کو اونچا رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ اس تقوی کے امتحان میں پاس ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ متقی ٹھہرے کہ جنہوں نے اس ذات کا ادب کر لیا اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دیا، اور اس طرح ان کے ساتھ بات نہیں، اس طرح عام لوگوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اونچی آواز سے چیخ چیخ کر باتیں کرنا۔ جہاں جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں
تو جو ادب کا دامن تھام لیتے ہیں وہ کامیاب ہیں، وہ پاس ہو گئے تقویٰ کے امتحان میں۔ تو تقویٰ اصل میں کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کا ادب کرو گے وہی بندہ سب سے بڑا متقی ہے۔ جو سب سے بڑا بارگاہ رسالت کا ادب کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو بے ادب جو ہے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میلاد النبی کی نعت ہے، فرماتے ہیں ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کی روح رواں آ رہے ہیں۔ تو سرکار کی تشریف آوری ہے، ان محافل میں جب ہمیں حاضری نصیب ہو، مسجد میں حاضری نصیب ہو، تو ہم ہمیشہ ادب جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں، ملحوظ خاطر رکھیں کہ کسی چیز کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کہ بے ادب بندہ ہو جائے نا تو وہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب کا حیث زیر آسمان سے عرش نازک تر، یعنی حضور کی بارگاہ جو ہے یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ حضرت خواجہ فخر الدین علیہ رحمہ سیالوی، حضرت خواجہ قمر الدین شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے چھوٹے بھائی، آپ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کی پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا اللہ۔ اونچی نکل گئی۔ لا ترفعوا اصواتکم کا ترجمہ کیا آپ نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو یہ اصل بزرگوں کی تعلیم ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت پیر سیال کی زیارت کی، حضرت شاہ غریب نواز کی زیارت کی، ادب کا مجسمہ ہے۔ ایسے جناب انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے شیخ ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں تشریف لائے جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو وہاں پر آپ نے گفتگو فرمائی حضرت شیخ الاسلام علیہ رحمہ، جو حضرت پیر کرم شاہ علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت ضیاء، تو وہاں پر جو گفتگو فرمائی تو بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر ماہر تھے عربی کے، وہ ششدر اور حیران، اور ایک نے سوال کر دیا کہ حضرت آپ نے علم کہاں سے سیکھا، اتنے بڑے عالم، ایسی علمی گفتگو آپ نے فرمائی۔ تو پیروں کے پاس علم نہیں ہوتا کہ ان کو صاحبزادے ہوتے ہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، آپ نے علم کیسے سیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بجا فرمایا، جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد گرامی نے مجھے ہندوستان میں جا کے چھوڑ دیا، انڈیا میں چھوڑ دیا، بھارت میں جا کے چھوڑ دیا اپنے استاد جی کے پاس، اور میں نے ہمیشہ اپنے استاد کو ہی اپنا باپ سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہی میرا باپ ہے، یہی میرا مربی ہے، یہی مجھے کھلاتا ہے، یہی مجھے تعلیم دیتا ہے۔ اور مجھے جب میں واپس آیا سیال شریف پڑھنے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد، پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں تو پیروں کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ہستیاں جو ہوتی ہیں یہ علم حاصل کرتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، تو ہم نے تو ان کو ادب سکھاتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیال شریف میں آپ جائیں، بیرا شریف میں آپ جائیں، گوڑا شریف میں آپ جائیں، ان لوگوں کے پاس ادب ہی آپ کو ملے گا۔ جامعہ الکرم چلے جائیں، وہاں پیر زیادہ صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں ہمیں ادب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ماشاءاللہ حضرت علامہ شاہد تمیز صاحب جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، اور یہ جو ضیاء ہے، یہ ضیاء کا ہونا ہے، روشنی ہے، یہ علم کی روشنی، یہ تقوی کی روشنی، یہ اس مرکز سے ہم لوگ حاصل کرتے رہے، آتے رہیں۔ اس فیضان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور اس مرکز کو آباد رکھے، اور ہمیں سرکار کی آمد کی جو حقیقی خوشی ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ آج بہت زیادہ اختلافات ہیں، ہمارے خود اہل سنت کے اندر اختلافات ہو چکے ہیں، تو ہم سب لوگ یہ کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہمارے علماء اکٹھے ہوں۔ ہمارا شیرازہ بکھر چکا ہے، یہ کہتے ہیں رونا آتا ہے ہماری اس وقت جو حالت ہے۔ اب دیکھیں کس طرح ہمارے اہل سنت کے لوگوں پر، علماء پر بولے، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ نا اتفاقی کی وجہ سے۔ اگر ہم آج ایک ہوتے، متفق ہوتے، ہماری ایک آواز ہوتی تو کسی کو جرأت نہ ہوتی اتنی بڑی جسارت کی۔ بنا بے گناہ لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں، سیدھی گولیاں لوگوں کے سینوں میں چلا رہے ہیں، ظلم کی انتہا۔ یہی لوگ جو جن کی آج حکومت ہے، انہوں نے بھی احتجاج کیے اور دھرنے دیے اور جلوس نکالے، تو آج دیکھ لیں کس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں، کوشش کریں ملانے کی آپس میں. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو اور مسلمانوں کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے. اور یہ جو میلاد النبی کا میسج ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اتفاق اور اتحاد یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ ہمیں سرکار کی آمد سے نصیب ہے. حضور کی آمد کی خوشی منانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، متحد ہو کے رہیں اور اس دین کے پرچم کو مل کے بلند کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سیدنا.